الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درجی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرة مئة ألف ألف مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، تقریباً 1 ماہ کے بعد میں حیدرآباد آیا ہوں. 1 ماہ تک پنجاب کا تفصیلی دورہ رہا، جہاں ختم نبوت کی مختلف مقامات پر کانفرنسیں ہوتی رہیں. ایک دن میں 2 3 پروگرام ہوتے رہے. وجہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا تھا، جس سے پورے ملک کے اندر ایک انتشار برپا ہو گیا، اور اس ہنگاموں سے متاثر ہو کر انہوں نے 7-8 علماء کو سپریم کورٹ میں طلب کیا کہ آپ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میری اس فیصلے کے اندر کہاں کون سی کمیاں ہیں، نقائص ہیں. ان 8 ناموں میں انہوں نے ایک میرا نام بھی رکھا کہ آپ بھی آئیں اور تفصیل بتائیں. تو اس سلسلے میں وکلاء سے مشورے بھی ہو رہے تھے اسلام آباد کے اندر، علماء سے مشورے بھی ہو رہے تھے ان کے پورے تفصیلی فیصلے کے روشنی میں کہ انہوں نے کہاں قادیانیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور جو ہمارے اکابرین نے سن 74 کے اندر ایک کوشش کی تھی، نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اس فیصلے پر کہاں اثر انداز ہوئے ہیں ان کا یہ نیا فیصلہ. تو اس میں اتنی مصروفیت رہی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں پیش بھی ہوئے اور ان کو بتایا بھی چیف جسٹس صاحب کو. انہوں نے ہماری بات سنی بھی، اگرچہ وہ تو بڑے مشہور ہیں، ان کا غرور اور تکبر تو دنیا میں مشہور ہے، اور کیا آج کل کن کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے. لیکن علماء سے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے بات کی کہ بھئی میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، بتائیں.
تو ہم نے پوری تفصیل سے ان کو بتایا. اللہ کا شکر ہے ہماری بات انہوں نے مانی اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا انہوں نے. یعنی عدلیہ کی تاریخ میں، پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنا سارا کا سارا فیصلہ واپس لیا ہوا. یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز تھا اور ختم نبوت کا اعزاز تھا، اور یہ معجزہ تھا، حضور کا زندہ معجزہ کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی عاشقان مصطفیٰ کو، اور قادیانیوں کو دوبارہ ذلیل و رسوا کیا. میں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو، میں نے کہا کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، پورے 50 سال ہو گئے ہیں اور گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. ہم سن 74 کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اور اب سن 24 ہے. پوچھ رہے تھے مجھ سے کائے کی گولڈن جوبلی ہے؟ میں نے کہا یہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اسی گولڈن جوبلی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہوں، نہ کہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کر کے پوری پاکستان میں آگ لگا دی ہے. کہہ رہے تھے ہم نے آپ کو اس لیے بلایا، آپ بتائیں. اللہ کا شکر ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا. میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی میری تھکاوٹ تھی کہ میں نے یہاں حیدرآباد میں آ کر سارے پروگرام کینسل کر دیے، کیونکہ تقریباً 1.5 مہینے ہم لگے رہے اس محنت کے اندر. کسی کو پروگرام میں نہیں دے رہا. لیکن جب ہمارے حافظ مجتبیٰ صاحب تشریف لائے، انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ جس خاتون کا آج چیلم ہے یا یہ سال ثواب کی فاتحہ ہے وہ ہمارے مقصود صاحب کی اہلیت تھی، تو پھر میں نے کہا نہیں، میں ضرور آؤں گا. چونکہ مقصود صاحب اور ان کا پورا خاندان، ان کے آبا و اجداد ہمارے آبا و اجداد سے جو ارادت رکھتے تھے، جو عقیدت رکھتے تھے، جو محبت رکھتے تھے، اس کا تقاضا ہوا کہ میں اپنی اس کمزوری، ضعف اور بیماری کے باوجود آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہوں، اور وہ مرحومہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی ہم مل کے دعا کریں. مقصود صاحب یقیناً ہمارے آستانے سے بڑا محبت رکھنے والے تھے، اور وہ نہیں بلکہ ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی ہمارے آبا و اجداد سے بڑی ارادت اور عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے. حضرت صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت صاحب کے میرے والد گرامی کی وصال کے بعد جب عرس ہوا کرتا تھا مہاراج پوتانہ کے برابر میں مزار شریف پر، تو بڑی پابندی کے ساتھ عرس میں بھی وہ شریک ہوا کرتے تھے. اور یہ تو پورا گھرانہ حضور سے محبت رکھنے والوں کا گھرانہ ہے، اور ادب والوں کا گھرانہ، ادب والا اولیاء سے اور حضور سے عقیدت رکھنے والوں. ابھی ہمیں راستے کے اندر ہمارے حافظ مجتبیٰ صاحب کے چھوٹے بھائی حبیب صاحب اپنے والد کی بات بتا رہے تھے کہ وہ مجتبیٰ، کیونکہ حضور کے نام نامی میں اسم گرامی میں آتا ہے مصطفیٰ اور مجتبیٰ، تو وہ کہتے تھے کہ لوگ عام طور پر پکاریں گے تو حضور کے نام کی توہین ہوگی، اس لیے ان کو ہارون کہا کرو. اب نام ان کا غلام مجتبیٰ ہے لیکن لوگ ان کو ہارون کہتے ہیں، صرف ادب کی وجہ سے. یہ کم خاندانوں میں یہ بات ہے کہ حضور کا اتنا ادب اور اتنا احترام. جہاں جہاں جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر مسلمان حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے عزت اور مقام حاصل کیا، وہ صرف ادب مصطفیٰ کی وجہ سے حاصل کیا. حضور کا ادب کیا، اللہ نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک روز ایاز اس کو بڑا محبوب تھا، بڑا لاڈلا تھا اس کا. تو اس کا جو بیٹا تھا ایاز کا، اس کا نام محمد تھا. تو وہ جب بلایا کرتا تھا بڑی محبت کے ساتھ محمود غزنوی کہتا تھا محمد ادھر آ. وہ آتا تھا اور اس سے کوئی کام ہوتا تھا کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا اس سے وہ، کیونکہ وہ ایاز اس کا لاڈلا تھا. تو ایک لاڈلے کا بیٹا ہو تو وہ بھی زیادہ پیارا ہوتا، تو محمود کو وہ بھی بڑا پیارا تھا محمود غزنوی کو. ایک روز محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. وہ آیا، اس نے کوئی کام بتا دیا اس کو. ایاز تو بڑا مزاج شناس تھا، وہ تو فوراً پریشان ہو گیا کہ آج نام کیوں نہیں لیا محمود غزنوی نے میرے بیٹے کا. حالانکہ بڑی محبت سے وہ پیار سے نام لیتا ہے. تو کہیں میرے بیٹے سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی گستاخی نہیں تو نہیں ہو گئی، کہ کہیں کوئی محمود کے مزاج کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو گئی جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ
ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، اور نام نہیں لے رہا، حالانکہ بڑی محبت سے نام لیتا تھا۔ اس سے رہا نہیں گیا، اور وہ جناب پہنچا محمود غزنوی کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ کہنے لگا تم سے تو کوئی غلطی نہیں، تم تو ہمارے بڑے لاڈلے ہو پیارے ہو، میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں، تمہارے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پھر آج آپ نے جس محبت سے آپ محمد کہہ کے اس کو پکارتے تھے، آج آپ نے اس کو محمد کہہ کے نہیں پکارا، کہا کہ یہاں کا بیٹے آؤ، اس میں ذرا اجنبیت سی محسوس ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے آپ نے اس کا نام نہیں لیا؟ سنیے محمود غزنوی نے کیا جواب دیا۔ محمود غزنوی نے کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام میرے آقا محمد مصطفیٰ کے نام پر محمد نام ہے، میں جب بھی اس کا نام لیتا ہوں تو باوضو ہو کر نام لیتا ہوں، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ آپ اندازہ کیجیے یہ پرانے بادشاہوں کا یہ ادب تھا حضور کا، ایسے ہی سومناتھ فتح نہیں ہو گیا، سومناتھ فتح ہوا ہے ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے، حضور کا ادب کیا، احترام کیا، اسلامی تعلیمات کا احترام کیا، ادب کیا، اللہ نے کیا مقام دیا۔ آج تاریخ میں محمود غزنوی کا نام ہے سومناتھ کو فتح کرنے والے، سمجھا کہ تھک گئے پاکستان کے حکمرانوں کے، بھائی تم بھی خدا کے واسطے کچھ دل کے اندر ادب پیدا کرو، حضور کا ادب پیدا کرو، اسلام کا ادب پیدا کرو، دین کا ادب اپنے دل میں پیدا کرو، پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرو۔ دیکھو کیسی بہاریں آتی ہیں، کیسی رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی مددیں آتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اے اللہ تیری مدد کون کر سکتا ہے، تو کائنات کا بنانے والا ہے۔ فرمایا جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ دین کی مدد ہے اگر یہ لوگ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کریں اور اسلامی احکامات نافذ کریں۔ اب کب سے جناب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ان کو کہ بھئی سود ختم کرو، سود ختم کرو، سود ختم کرو، ہر 3-4 سال کے بعد جناب کورٹ میں کیس کر کے اور وہ تاریخ لے لیتے ہیں کہ نہیں صاحب ابھی ہم سے نہیں ہو سکتا سود ختم، ابھی اور ہمیں موقع دے دیجیے، پھر موقع مل جاتا ہے۔ پھر جناب کورٹ کا آرڈر آتا ہے صاحب ابھی ختم، پھر 28 کا آگے آرڈر کہ ختم کریں 2028 تک، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے، 5-6 سال مل گئے ان کو، چلائیں گے تھے اس کا پھر ختم کر دیں گے۔ یعنی ایک مذاق بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کام اور لین دین کرنے والا مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اور مجھ سے جنگ کر کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں اگر کوئی ایسے جو کسی کو دھمکی دے دے کہ آج سے میری تیری لڑائی ہے اور میری تیری دشمنی ہے، وہ آدمی ڈرتا پھرے گا اور کہے گا یار میری صلح کرو تو فلاں سے اس ایسے نے دھمکی دے دی۔ یہاں رب کائنات کہہ رہا ہے، کائنات کا بنانے والا رب کہہ رہا ہے، خالق و مالک ہمارا کہہ رہا ہے کہ جنگ کر رہے ہو مجھ سے کہ سود کا کام کر کے نہیں تمہاری معیشت سدھرے گی، 1000 IMF کے پاس چلے جاؤ، اربوں خربوں ڈالر تم ان سے وصول کر لو، زمین میں دستے چلے جاؤ گے، تمہاری معیشت نہیں سدھرے گی جب تک کہ تم سود نہیں چھوڑو گے۔ لیکن نہیں آتے، احکامات الہی نافذ کریں۔ دیکھیں کیسی اللہ کی برکت نازل ہوتے ہیں کرپشن کو ختم کرنے کی، لیکن کرپشن کو ختم کون کرے گا جو خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے مقصود صاحب کیسی پاک زندگی انہوں نے بسر کیا، کیسی صاف اور ستھری انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ یعنی بعض لوگ تو آج پتہ نہیں کتنے آپ کو جھوٹے ولی ملیں گے اور جھوٹے پیر ملیں گے اللہ کرتے ہوئے، لیکن یہ ولی، میں کہتا ہوں ولی تھے وہ اپنے وقت، کبھی اپنے دفتر کے اندر کوئی ایک پیسہ بھی انہوں نے ناجائز نہیں لی، حالانکہ سارا فتح ٹیکسائل مل ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ولی بھائی کا دائیں ہاتھ تھے وہ، جتنے ولی بھائی جب میرے والد گرامی کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے تو 2-3 آدمی ساتھ تھے، اس میں ایک یہ مقصود صاحب بھی تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے بیعت ہونے کے لیے وہاں میرے والد گرامی کے پاس۔ ان کا دائیں ہاتھ تھے، ان کے جناب ناک کا بال تھے، ان کو مکمل اعتماد تھا ولی بھائی کو، سارا راجپوتانہ کا جتنا کام کیا وہ سب انہوں نے کیا ہے، پورا ہسپتال ان کے انڈر میں تھا، ہسپتال تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کبھی بھی ایک پائی نہیں لی کیا نام ہے ہسپتال سے، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہسپتال کو، کہاں سے کہاں ترقی دے دی ہسپتال کو۔ ایمانداری تھی ان کی، اور اس ایمانداری کا دیکھیے صلہ اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں پتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آخر وقت کے اندر قول ثابت پر، حق قول پر ان کو استقامت عطا کرتا ہے۔ یہ آخر وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام ڈرتے ہوئے گزرے ہیں آخر وقت، اولیاء کرام کہ پتہ نہیں آخر وقت کے اندر شیطان کی ہمیں نہ بہکا دے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا راضی کا واقعہ، راضی معمولی بات تو نہیں ہے،
راضی و شیرازی کی تو نام ہے بالکل، جس نے جناب 25-30 جلدوں کے اندر تفسیر کبیر لکھے، جو آج بھی علماء پڑھ کر دست دیتے ہیں جس سے اور تفسیریں لکھتے ہیں، جو فلسفے کا بھی ماہر تھا، تصوف کا ماہر تھا، علم کا ماہر تھا، جس نے اتنی تفسیر لکھی ہے، لاکھوں اپنے کیا شاگرد بنا ہے، آخر وقت کے اندر آ گیا شیطان بہکانے کے لیے۔ راضی بتا تیرے پاس اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ راضی کہتا ہے تو ایک دلیل پوچھتا ہے، میرے پاس تو 100 دلیل ہے۔ شیطان نے کہا بتا تو صحیح دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل دی۔ شیطان بھی بہت بڑا ہے، عالم تھا، مولم الملکوت تھا۔ ہائے ہائے، اس سے پتہ چلا خالی علم ہونا کافی نہیں ہے۔ آج بہت سے ہمارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، صاحب وہ تو بہت بڑا عالم ہے صاحب، اسے تو بڑے لیکچر دیے صاحب، اور اس کی بے تکی باتوں میں آ کر ہمارے لوگ اپنا ایمان خراب کر بیٹھے۔ ان سب کا تو استاد کا نام ہے شیطان تھا، جس نے راضی کو ہرا دیا۔ اس سے کہا بتا دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل دی راضی نے، اسے توڑ دی دلیل، نہیں یہ تیری دلیل بیکار ہے، اس کا صغرا صحیح نہیں ہے، اس کا کبرا صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ دلیل غلط ہے، اس کے اندر یہ غلطی اس کے اندر۔ تو نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، وہ بھی توڑ دی، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، آپ حیران ہوں گے 99 دلیل توڑ دی۔ اس کا علم تو دیکھیے شیطان کا، راضی سے مقابلہ کر، دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اس سے۔ جب ایک آخری دلیل رہ گئی، امام راضی کے پسینہ چھوٹ گیا کہ یہ تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، موت کا وقت ہے، اور یہی تو دلیل تھی جن کی بنیاد پر میں اللہ کو ایک مانتا تھا، اور یہ ساری دلیلیں ختم ہو گئی، اب آخری دلیل ہے یہ بھی توڑ دے گا، تو کیا میں کافر ہو گیا مانوں گا؟ اللہ دیکھیے، اللہ کے ولیوں کی صحبت کام آتی ہے، اللہ کے ولیوں کا تعلق کام آتا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دور اپنے شہر کے اندر وضو فرما رہے تھے، وہ امام راضی کے مرشد تھے۔ وضو کرتے کرتے آپ دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید جو ہے وہ امام راضی دنیا سے کافر ہو کے جا رہا ہے۔ آپ وضو کرتے کرتے آپ نے اپنا چلو لیا پانی کے لیے، وضو کرنے کے لیے، چہرے پہ ڈالنے کے لیے، بجائے چہرے پہ ڈالنے کے وہ پانی زمین پہ مارا اور زور سے فرمایا راضی کہتا کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کہ میں بھی کہتا ہوں اللہ ہے۔ بھائی یہ کہا نجم الدین کبریٰ نے، آواز وہاں تک پہنچی۔ نو زمانے میں ٹیلی فون تھے، نو زمانے میں موبائل تھے، لیکن اللہ کے ولیوں کے وہ دیکھیے تعلق، اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھیے اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی ہے۔ نجم الدین کبریٰ اپنی جگہ سے کہتے ہیں، اور امام راضی مرتے اپنے مرشد کی آواز سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شیطان کو قل اللہ احد اللہ الصمد، میں نے تو اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ نے ایک کہہ دیا، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا آج تجھے بتا دیا نجم الدین کبریٰ نے، میں ورنہ تجھے میں آج کافر کر کے مارتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آخری جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پورا شیطان زور لگاتا ہے کہ ساری زندگی کی اس کی محنت میں آج برباد کر دوں، یہ جائے کلمہ اس کا جاری نہ ہو زبان کے اوپر، اور یہ جائے اس حال کے اندر کہ کیا نام ہے کافر ہو کے جائے۔ لیکن جو لوگ عبادت کرتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے یثبت اللہ الذین، ہم ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں ایسے وقت کے اندر، شیطان کا بس نہیں چلتا ان کے اوپر۔ پھر تو فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، خوشخبری دیتے ہیں کہ آ جاؤ ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ساری زندگی تو نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اندر گزاری ہے، اب خوشخبری تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے میں، جا جنت کے اندر چلا۔ فرشتے کو خوشخبری سنانے آتا، شیطان کا ماں کیا کرتا؟ مجھے لوگ ساتھی بتا رہے جب میں اطاعت کے لیے آیا ہمارے مخصوص صاحب کے، میں اس زمانے میں نہیں تھا، پنجاب میں تھا، ان کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ بعد میں جب آئے تو ان کے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے آخر وقت کے اندر سب سے کہا بھائی کچھ مہمان آ رہے ہیں میرے، باہر چلے گئے۔ اللہ مہمان آئے، کیا آئے تھے؟ وہ تو فرشتے تھے جو آئے تھے اور ان کو خوشخبری سنا رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، جاؤ خوشی خوشی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ تو یہ جو آخر وقت آسان ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی دنیاوی زندگی پر موقوف ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی صحیح کر لیں۔ یہ جو ہم یہ محفل کرتے ہیں، کہیں سویم کر رہے ہیں، کہیں 40واں کر رہے ہیں، کہیں 10واں کر رہے ہیں، کہیں 20واں کر رہے ہیں، کہیں جناب برسی کر رہے ہیں، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ کیوں کر لیں؟ ارے بھائی موت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی موت کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ فلاں چلا گیا، ہمیں بھی جانا ہے، اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کریں گے، اس کا بھی بھلا ہوگا، ہمارا ہی بھلا ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک
کون ہم میں سے ایسا ہے جو کہنا میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا؟ پتہ نہیں کتنے گھر ایسے ہیں کہ ویران ہیں اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن اس بہانے کبھی سوئم کے بہانے، کبھی 40ویں کے بہانے قرآن کھول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے کچھ نہ کچھ ثواب تو اپنی جھولی میں لے لیتے ہیں، پھر اپنے جواب نہیں، پھر جانے والے کو ثواب علیحدہ ملتا ہے، اس کی بخشش اللہ۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہو، اسی طرح یہ جب تم پڑھ کے جب کوئی چیز کھانا وانا پکا کر جب اس کا سامان پہنچاتے ہو اور جب مردے کو پہنچتا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے، بہت خوش ہوتا ہے وہ، اور جو اس کے آس پاس کے ہوتے ہیں وہ جناب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اس کے تو پیچھے جانے والے اس کو تو تحفہ بھیج رہے ہیں، ہمیں کسی نے تحفہ نہیں بھیجا کرو، اپنے کیا نام ہے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ سامان پڑھ کے پہنچا دیا کرو، یہ بڑا سہارا۔ حضور نے فرمایا کل غریق، یہ الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے کل غریق کہ غرق ہونے والے کے مانند ہوتا ہے آدمی قبر میں جانے والا، جب تم کچھ پڑھ کے اس کو پہنچاتے ہو، کھانا وغیرہ کوئی صدقہ کر کے پہنچاتے ہو، حضور نے فرمایا اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ مرنے والے آدمی کو چاہتا ہے کہ کوئی ڈنڈا مل جائے، کسی کو میں پکڑ لوں، کوئی تن کا بھی اس کو پکڑ کے میں بچ جاؤں، تو وہاں بھی حضور فرماتے ہیں غرق ہونے والے کے معنی ہوتا ہے تمہاری یہ چیز بڑی سہارا ہوتی ہے اس کے لیے۔ اب کوئی نہ بھیجنا چاہے تو نہ بھیجے، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے اپنے مردوں کو فائدہ پہنچے اور ان کے قبر کے اندر کوئی تکلیف ہے تو تکلیف دور ہو جائے، اور اگر وہ ولی ہے اور واقعی وہاں اللہ نے اس کو قرب عطا کیا تو ہمارے پڑھنے سے اس کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ صاحب وہ تو بہت اچھا تھا، پھر کیا ضرورت ہے اس کے لیے پڑھنے کی اور دعا کرنے کی؟ نہیں، دعاؤں سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر وہ جہنمی ہے تو جنتی ہو جائے، اور اگر جنتی ہے تو جنت کے اندر درجہ اللہ اس کو بلند فرما دے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرما۔ اور کسی ولی کے لیے بھیجیں گے تو وہ تو پہلی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی کہ کس نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے، اس کی وہاں سے جنت سے ہم پر ایک نگاہ ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر۔ تو بہرحال آج انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، انشاءاللہ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا ان کی بہن کو، ہمارے مقصود صاحب کی بہن کو اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان کی بہن تھی نا، جی ہاں، مقصود یہی میں کہہ رہا ہوں، مقصود صاحب کی بہن کو انہی کی آج فاتحہ ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ہمارے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، انہوں نے جو کچھ کھانا وغیرہ کھایا اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے سفر کے اوپر، تجارت کرتے تھے صحابہ کرام، جب وہ سفر کے واپس آئے اس وقت ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی عدم موجودگی میں حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ میری عدم موجودگی میں ان کا وصال ہو گیا، تب کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے ذریعے میں ان کو مرنے کے بعد بھی کوئی ثواب پہنچا سکوں، ان کو نفع پہنچا سکوں؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، صدقہ کرو کوئی چیز کا، یقیناً ثواب ملے گا تمہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اشہدو کا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے مخراف اس کا نام ہے، وہ سارا باغ سارا کا سارا میں اپنی ماں کے نام کرتا ہوں تاکہ ان کو ثواب ملے۔ اب آپ بتائیے سارے باغ کے اندر کتنے پھل ہوں گے، اور جب تک وہ پھل لوگ کھاتے رہیں گے اس کا ثواب ان کے وہاں تک ملتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پانی کے لیے کہا، حضور نے فرمایا پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے کہا ھذا لأم سعد، یہ پانی کا کنواں، اس کا پانی سارے میری ماں کو ثواب پہنچے۔ تو جب تک کنویں سے لوگوں نے پانی کا سینکڑوں سال لوگوں نے اس سے پانی پیا ہوگا اور سینکڑوں سال کا ان کو ثواب ان کے والدہ کو مل رہا ہوگا۔ ہمارے مقصود صاحب نے جو بنایا ولی بھائی کے ساتھ مل کر راجپوتان ہسپتال، کس قدر لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، ویران کر کے رکھ دیا انہوں نے، اب اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے کیا نام ہے مالکوں کو، کیسا ثواب کا کام تھا، کس قدر لوگوں کو فیض پہنچ رہا تھا اس سے، وہاں سے یہ سب ان کو ثواب مل رہا تھا، ان کو ولی بھائی کو ثواب مل رہا تھا، مقصود صاحب کو ثواب مل رہا تھا، جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے ان کو ثواب مل رہا تھا، ایک ایک پیسہ بھی کسی نے ڈالا تو اس کا بھی ثواب مل رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں تو بہت چھوٹا تھا زمانے میں، ولی بھائی نے کہا میرے والد گرامی کے پاس آ کے حضرت میں نے ایک پلاننگ یہ کی ہے کہ کیلنڈر بنوایا ہے، اس کیلنڈر کے اندر ایک حصہ رکھا ہے اور تمام وہ کیلنڈر لٹکوا دیں گے کسی دکان کے اوپر، ایک ایک پیسہ، اس زمانے پیسے ہوتے تھے، آنے ہوتے تھے، دو آنے ہوتے تھے ہمارے بچپن کے اندر، اب تو 100 روپے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، 5000 کے نوٹ کی اہمیت نہیں ہے، پہلے تو پیسوں کی اہمیت، ایک آنا ہوتا تھا، 2 آنے ہوتے تھے، 5 آنے ہوتے تھے، تو کوئی لوگ اس میں ڈالیں گے، 1 آنا ڈال دیں گے، 2 آنے ڈال دیں گے، تو اس سے بھی قطرہ دریا ہو جائے گا، میں اس سے ہسپتال بنا لوں گا۔ بڑا کامیاب رہا ان کا وہ منصوبہ،
جناب وہ اس میں سے ایک ایک آنے 2 آنے لوگ ڈالتے تھے، پھر لوگ کچھ پیسے بھی دیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتال کے اندر لکھا ہوا یہ کمرے کے لیے کسی نے 10,000، اس زمانے میں 10,000 تو 10 لاکھ کے برابر ہوتے تھے. کسی نے 10,000 دیے کہ یہ میری طرف سے کمرہ بنا دو، یہ میری ماں کی طرف سے بنا دو، یہ میرے باپ کی طرف سے. تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام کہ اگر آپ کے کوئی مرحومین چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ان کے نام پر یہ پیسہ آپ کو بھی فائدہ دے گا، ان کو بھی فائدہ دے گا. کسی مدرسے میں لگا دیں، کسی مسجد کے اندر لگا دیں، کسی اور کام کے اندر کوئی کنواں کھدوا دیں، کسی غریب کی شادی کرا دیں. تو جب تک وہ کہنے میں چیز باقی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کو بھی جانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. اور یہ میرے مصطفیٰ نے اس پہ سبق دیا ہے اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کو حدیث سنائی. تو بہرحال الحمدللہ آج یہ محفل یہاں ہم نے سجائی ہے. یقیناً آج ہم دعا کریں گے تو دعا کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ جو اپنے ساتھ نیکیاں لے کے گئی ہیں، یقیناً ایک دینی گھرانے کی تھیں، ایک علمی گھرانے کی تھیں، ایک حضور سے عشق اور محبت رکھنے والوں کا گھرانہ تھا. یقیناً وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے گئی ہیں، ان کے قبر میں ان کے اعمال کام آ رہے ہوں گے. لیکن ہم اور آپ جب مل کر دعائیں کریں گے یہ بھی یقیناً ان کے لیے ترقی درجات کا باعث بنے گا اور ان کی گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. جی بالکل. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. کون آپ پڑھیں گے؟